آپ ساڈے کول اے نوجوان ہے جی، اور یہ بچہ ہے، بچہ اپنے ابو کو بلاؤ بھائی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ ابا جان کہاں ہیں آپ کے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام، کہاں سے کال کیا بیٹے؟ گجرانوالہ پاکستان. وہ کون ابو کہاں ہیں؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، نہیں کرانے آیا. آپ بات اوکے شروع اوکے کریں. اوکے، آپ شروع کریں. سائڈ پہ بیٹھو طبیعت نا کا سنائیں. تھوڑا سا. طبیعت صحیح ہے اس طرح پرلی سائڈ پہ. ہاں اوکے جناب، آپ ٹھیک ہے؟ اب صحیح ہے. کیا نام ہے؟ داؤد. داؤد صاحب، کیا حکم ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں ایک چیلنج کیا تھا کہ میں اہل سنت کی کتب سے ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کروں گا. تو اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے، اور اگر میں کوئی اس کے متعلق ریفرنس بھی دوں گا تو اہل سنت کی کتب سے ہی دوں گا، کیونکہ آپ کے چیلنج کے مطابق ہی چلنا ہے پھر ہمیں. تو بھائی صاحب، اس کے متعلق میرے وہ مطالب ہے نا، کلپس دیکھ لیتے، آپ فل دیکھ لیتے. میں نے صرف اتنا تو نہیں کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں فلانے کا کفر ثابت کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے دلائل بھی دیا، آپ کے قرآن پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، بہت ساری احادیث پڑھی ہیں، وہ پورا دیکھ لیتے نا بھائی. اس کو اب میں دوبارہ تکرار کر لوں، اس میں تو بہت ٹائم لگے گا. آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے علماء کے ساتھ مناظرے بھی ہوں اسی موضوع پر، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیں. آپ نے ابھی میں آپ کی حال ہی میں پچھلی دیکھ رہا تھا ویڈیو، آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو انہوں نے کافر کہا، تو پھر ان پہ خود کافر لوٹ گیا. تو حدیث یہی آپ ہے نے تو یہ میں کیا بات کروں؟ کی تھی. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. تو ان پہ لوٹ گیا. آپ نے اس کو حدیث کی بنا پر کہا کہ جی ان پہ لوٹ گیا. ایسی بات ہے؟ میں نے یہ کہا چل آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو میں جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے، ایک منٹ صرف رک جائیں. یہ آپ نے کون سی کتاب سے حدیث دی تھی؟ مستدرک صحیحین سے، بہت ساری کتب میں وہ. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. جی داؤد صاحب. ایک منٹ صرف، ایک منٹ جی سر. اجازت دیں. جی بسم اللہ. جی یہ کیمرہ ہو گیا. یہ اب میں آپ کو، بلکہ آپ ادھر سے ہی کھولیں، میرے پاس پڑھی ہے مگر وہ کیمرہ نہیں اس طرف پڑنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6401. 6401. مسلم کے جو احادیث ہے نا، ہاں اس میں جی مسلم. نمبرنگ آگے پیچھے ہوتے ہیں مختلف چاپوں میں. 6401 میرے پاس جو 6401 ہے میں نکالوں گا، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ جیسا نہ ہو، اس کی نمبرنگ مختلف ہو، کیونکہ مسلم کے مختلف چاپوں میں نمبرنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6401 یہ آ گیا بھائی جناب. 6401 وہ آپ کے کام کا حدیث نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں. یہ مسلم ہے عزیزو، مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 6401. 6401 یہی حدیث ہے بھائی، اس میں کوئی متن تو ہے نہیں. 6401 لیکن وہ آپ کا کام نہیں آیا. کیا ایک متن کیا منٹ ہے رک جائیں عزیز؟ صرف، ایک منٹ. اس میں کی لکھا ہے؟ ایک منٹ. ٹھیک ہے، جی جی اس میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں. تھوڑا سا نیچے ادھر کیا لکھا لکھا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن اتار دوں. اوکے. ایک صحابی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، تو غداری آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس منافق کو مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ جو تم اعمال چاہو کرو،
میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو درست مت بناؤ، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے، تو آپ کا یہ فتویٰ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کسی پر بغیر علم کے جہالت میں فتویٰ لگا دو، لیکن اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی پہ فتویٰ لگائے کسی مسلمان پر کفر کا اور وہ کافر نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ تو حضرت عمر کی وہ علمی غلطی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے انہیں اس بنیاد پر کافر کہا تو آپ کی بے بنیاد بات ہے، اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منافق یہ منافق نہیں ہے، اور حضرت عمر نے اسے منافق قرار دیا۔ اب آپ اس چیز کا جواب دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ میں ایسی بات تھی کہ وہ اس کی وجہ سے عمر نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ کافر۔ کون سی بات تھی بھائی؟ حضرت عمر سے غلطی ہوئی کافر ہونے پہ؟ نہیں آپ بات سے بھاگ رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ بات کی ہے۔ وہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ان کی علمی غلطی؟ یہ کہاں سے نکال دیا آپ نے کہ ان کی علمی وجہ سے کوئی علمی کوئی ڈسکشن تھا، وہی ان کو غلط فہمی وہ کافر نہیں نہ تھے؟ آپ ایک کو کہہ رہے تھے نا ایک کو کافر کو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کافر نہیں تھے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اور وہ نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ آپ کے سامنے واضح حدیث ہے، اب آپ رجوع کر لیں تو بہتر ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی نے غداری کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کرو تمہاری معافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، تو یہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی کو کافر بولا تھا۔ آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ کہ اس نے غداری کی تھی۔ غداری کفر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ غداری کفر نہیں ہوتی، ان دو کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو روایت ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، وہ واضح طور پر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، لیکن یہ مسلم آپ نے مجھ سے کھلوا دیا تو مسلم میں سن لو۔ جی ٹھیک ہے، جو آپ مسلم سے سنائیں گے وہ میں مانوں گا، جو پھر میں سناؤں گا وہ آپ نے بھی ماننا ہے۔ نہیں، میں مسلم کے کیا مانوں؟ یہ تو نہیں نا، یہ تو دوگلی بات ہو۔ حجت نہیں ہے نا۔ پھر آپ یہ اپنا بیانیہ لے لیں کہ میں آپ لوگ کی کتب سے ثابت کروں گا، کیونکہ آپ پہ تو حجت ہی نہیں ہے، نہ آپ ثابت کر رہے ہیں۔ پھر آپ بیانیہ اپنا واپس لے لیں برائے کرم۔ آپ پہ تو حجت ہے نا، ہمارے پاس تو حدیث بہت ہے اس مسئلے پر۔ یہ دیکھیں، ہم مانتے ہیں ہم پہ حجت ہے، مگر چلیں آپ شروع۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم ہے، بھلے ان اللعانین، جو لوگ گالی دیتے ہیں، لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، روز قیامت ان کی شہادت نہیں ہوتی اور ان کی وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں روایت ہے، بخاری کی روایت میں آپ کو دیکھ، بخاری کہاں چلا گیا بھائی؟ بخاری ادھر، بخاری کی روایت ہے، ملاحظہ فرماؤ جناب، یہ کتاب بخاری ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وہ عام جو گالی ہوتی ہے نا، وہ تکفیر تو اس سے سخت ہے تکفیر۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اس کو گالی دی، آپ کہتے ہیں یہ کوئی علمی بات تھی۔ عجیب ڈرامہ یہاں پہ آپ دکھائیں نا کہ اس میں دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دفعہ ریسرچ کرتا ہوں، میں نے کسی آیت کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا غلط نتیجہ نکلا۔ آپ بخاری کی حدیث کا نمبر بتا دیں۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ مشہور ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 7076۔ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، مستدرک علی الصحیحین، چاپ دار الفکر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 458۔ یہ حدیث جو ہے اس نے کہہ دیا کہ صحیح علی شرط الشیخین، اور اس کے ذیل میں 3377 ذہبی نے بھی کہا کہ علی شرط البخاری و مسلم، ذہبی نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، دونوں نے کہا یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، مسلم اور اس نے حاکم نے اور ذہبی دونوں نے۔
تو یہاں پہ دیکھیں، قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال لی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ، اے اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن، تم نے بیت المال میں خیانت کیا، غداری کیا۔ میں نے کہا لست عدو اللہ، میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں، ولا عدو الاسلام، میں اسلام کا بھی دشمن نہیں، ولکنی عدو من عاداہما، لیکن میں جو اسلام اور اللہ کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں۔ ولم اخن مال اللہ، میں نے غداری نہیں کیا، ولیکن اثمان ابلی و سہام اجتمعت، یہ میرے اونٹوں کی قیمت ہے، میں نے اپنی اونٹ بیچ دیا، اور میرا بیت المال میں سے جو سہم آتا تھا میں نے اس کو جمع کیا، پیسہ زیادہ آ گئے۔ قال عمر نے کہا فعاد علیہ وعدت علیہ، عمر نے دوبارہ مجھے گالی دیا، کہا کہ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے چوری کیا بیت المال میں ٹھیک ہے نا، تو میں نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ فغرمنی 12,000، تو اس کے بعد اس نے مجھے 12,000 درہم یا دینار، یہ بہت بڑا پیسہ ہے، اس نے مجھ سے پیسے اٹھائے، مجھے جرمانہ کیا۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر صاحب نے غلطی کیا، تو بھائی غلطی میں اگر آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں نا آپ خود کافر بن جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ۔ اچھا فقمت فی صلاۃ الغداۃ فقلت اللہم، پھر میں کل اگلے دن میں نماز فجر میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ارادنی علی العمل فابیت علیہ، اس نے کہا کہ پھر آ جاؤ میرا گورنر بنو، میں تمہیں پھر گورنر بناتا ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بننا گورنر۔ اس نے کہا کیوں؟ وقد سأل یوسف العمل وکان خیرا منک، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے، کہا کہ مجھے مصر کا گورنر بنا دو، یوسف تو تجھ سے بہتر ہے تو اس نے کہا ان یوسف نبی اللہ نبی و ابن نبی وانا، ان یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن، یہ غلط ہے یہاں پہ، ہم جو ضمہ غلط ہے، یہ کسرہ ہونا چاہیے، ابن وانا ابن امیمہ وانا اخاف 3 و 2، میں نے کہا کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے، میں تو، میری ماں کا نام امیمہ ہے، میں تو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں، اور مجھے 3 باتیں اور 2 باتوں کا ڈر ہے، 3 اور 2 کا ڈر ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم 5 کیوں نہیں کہتا کہ 5 کا ڈر ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں، مجھے 3 اور 2 کا ڈر ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ قلت اخاف ان اقول بغیر علم وان افتي بغیر علم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں بغیر کسی علم کے جاہلانہ کوئی فتویٰ دے دوں، کوئی ایسا کوئی بات کر دوں، وان يضرب ظهري، پر تم آ کے مجھے مارو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا پتہ چل رہا ہے اس کو مارا بھی ہے عمر نے، 12,000 لیے بھی ہیں، اور دوسرے روایت میں اس کو مارا بھی تھا، پیسے بھی لیے 12,000، اس کو تکفیر بھی کیا، اور اس سے پیسے بھی لیے اٹھائے، وَيُشْتَمَ عِرْضِي، اور مجھے گالی، آپ مجھے دوبارہ گالی دے دیں، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي، اور پھر دوبارہ میرا مال لے لو، بالضرب، مار کے میرے پیسے لے لو دوبارہ، میں نہیں چاہتا آپ کا گورنر بنوں کیونکہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی نا، یہ غلط فہمی نہیں ہوئی تھی بھائی، وہ آخر تک ڈٹا رہا، اس کو چور کے حیثیت سے اس کو پکڑا، اس سے پیسے بھی لیے اس نے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تکفیر بھی کیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس میں سے کافر کون ہیں دونوں میں سے؟ رک جائے میں بتاتا ہوں، آپ اب میری بات نہ بس ٹوکنا۔ جی آپ نے کہا ان سے، آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو حدیث ہے ان دونوں میں سے کافر بتاؤ، میں سیدھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی کافر ثابت نہیں ہوتا، میں آپ کو تعویل کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا جی کیا علمی غلطی ہوئی، اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے مال چوری کیا، اس بنا پر انہیں مارنا شروع کر دیا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہیں مال چوری کیا، جیسے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے مال نہیں چوری کیا، اس بنا پر انہوں نے سارے انہیں القابات دیے جو دیے، اور میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی کہ جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی بات کافر بھی کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اب آپ مانے نا کہ نہ حضرت عمر کافر ہے، نہ چوری بھی کرے نا، وہ ابو ہریرہ، ایک منٹ صرف، جی سر بات سن لیں، میری بات مکمل ہونے۔ جی اس کے بعد آپ نے وہ جو اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کے لیے دعا کی، یعنی ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، استغفار کی دعا بھی کر دی اور اختلاف بھی ختم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو حدیث بھی دے دیا کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا۔ اب برائے کرم آپ مان لیں، ایسے آپ درمی کا کوئی فائدہ نہیں حسن بھائی۔ آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث نہیں لایا کہ اگر کوئی دلیل کے طور پر کسی کو تکفیر کر دے تو اس کی
تکفیر نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اس میں علم کے بنا پر آپ کہتے ہیں نا عمر کے نے اپنے علم کے بنا پر اس کی تکفیر کر دی ہے. اور اگر چور بھی ہوتا نا, چور کافر نہیں ہوتا بھائی. ابھی آپ چوری کریں نا کسی دکان کہیں سے, وہ آپ کافر نہیں بنتے, آپ چور بن گئے. چور اور کافر میں بڑا فرق ہے. ایک شخص اگر چوری کرتا صحیح ہے, چور کافر نہیں ہوتا, اس نے تکفیر کیا. اس کا آپ کے خلیفے کا یہی علم ہے بھائی, اس کو اتنا نہیں پتا. ابھی ایک شخص زنا کرتا ہے, وہ کافر بنتا ہے؟ کافر نہیں بنتا زنا کرنے سے. کوئی شخص مال اٹھاتا ہے دکان سے, ابھی آپ دکان میں گئے, آپ نے کوئی چیز اٹھا دی, اس سے آپ کافر تو کوئی نہیں بنتا بھائی. اس نے اس کی تکفیر کر دیا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بنا پر تکفیر کیا, وہ کوئی علم ہے نہیں اس میں, اس نے اس کے واقعی اس نے اس کو کافر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. دیکھیں, میں بخاری والی دکھا دوں تاکہ آپ کو وہ زیادہ سمجھ آ جائے. محترم ناظرین, یہ بخاری ہے, چاپ جی پاکستان, مولوی محمد عمر دراز, محمد داؤد راز, انہوں نے ترجمہ کیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے چھاپا اس کتاب کو. اچھا, یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 484 میں, 484 میں اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لو. اچھا, حدیث یہ ہے میرے بھائی, اذا قال الرجل لاخیہ, جو شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر, فقد باء به احدهم. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر, تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. عمر صاحب نے اپنے بھائی کو بولا کہ کافر, اور شدید ترین تکفیر کیا. ٹھیک ہے نا, تکفیر کیا تو ختم بات, دونوں میں سے ایک کافر ہے. نہیں, بات ختم نہیں, بات سنیں. عربی بات میں ختم. کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھے نا, عربی میں کافر کا مطلب سمجھے, انکار کرنا. ٹھیک ہے نا, آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے, جو تو بولا ہے عدو ایک منٹ بات الاسلام, سن لیں. عدو اللہ جو بولا ہے, اس کا مطلب ہے انکار کرنا. اللہ کا دشمن, اس کا کیا مراد ہے؟ ایک منٹ وہی. بات تو سن لیں نا, ہاں جی, بسم بات سن لیں, آپ بات سن اللہ. رہے نہیں. ہاں اچھا, آپ نے کہا عربی میں پہلا مطلب انکار کرنا, یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے چوری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع فرمایا, تو اس نے اس حکم کا انکار کر دیا. ادھر سے آپ جو تکفیر کہہ رہے ہیں وہ والی, اور جو حدیث میں آیا نا کسی نے کسی کی تکفیر کی, وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننا, رسول کو نہ ماننا, مین عقائد کو نہ ماننا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے. اور اس کے بعد دوسری آپ نے کہا اللہ کا دشمن, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دشمن. تو ان کو یہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, تو یہ اللہ کا دشمن ہے. تو دونوں سے ایک ہی حدیث کی تعویل نکلتی ہے سر. بھائی تب ابو ہریرہ چور تھا یا چور نہیں تھا بھائی؟ جی, چور تھا ابو ہریرہ, چوری کی تھی یا اس نے چوری نہیں کی تھی؟ اس کا نہیں مجھے علم, لیکن بات یہ ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس بنا پر ایک کافر. اچھا دیکھ, اچھا آپ بتا دیں, آپ بتا دیں. ابو ہریرہ اگر وہ چور نہیں ہے, اگر چور ہے بھائی, اگر چور, اگر پتہ نہیں کیا چور ہے یا نہیں, پھر وہ اس کی حدیث آپ تصدیق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, جو شخص ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, چور ہو, اتنا بے ایمان ہو کہ اس نے بیت المال سے چوری کیا ہے, تو پھر اس کے سارے احادیث بخاری مسلم سے نکال دو, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو اتہام لگایا تھا عمر صاحب نے, وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پہلی بات, اگر وہ چور نہیں ہے, تو چور نہیں ہے, وہ سچا آدمی ہے, تو اس 12,000 جو درہم ابو عمر صاحب نے اس پہ تو ظلم کیا تھا نا, یہ ظلم تو ثابت ہے. 12,000 درہم اس کو ایسے ہی اٹھا دیا. ایک منٹ, اگر وہ ایک منٹ چور بات تھا, سن لیں, آپ بتائیں. بھائی چور اگر واقعا اس نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ یہ 12,000 کا پیسہ اٹھایا اس سے, یہ کہاں سے, یہ حکم کہاں سے ہے؟ اس کے پاس شاہد کہاں تھے کہ اس نے 12 چوری کیا؟ اچھا, اگلی آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. اگر کہتے ہیں وہ چور نہیں تھا, عمر صاحب نے, اگر تم کہتے کہ وہ چور تھا, عمر صاحب صحیح ہیں, اس سے پیسے اٹھائیں, ٹھیک ہے بھائی, تو پھر اس پہ حد کیوں جاری نہیں کیا, ہاتھ کاٹ دیتے. اور پھر یہ کہ 12,000 کیوں لیے, سارے پیسے لے لیتے, کیونکہ اس کے سارے پیسے چوری کے تھے, سارے پیسے لے لیتے نا, وہ 12,000 کیوں لے لیے؟ پھر اگلا بات میرے عزیز, اگر ایک شخص چور ہے, تو نے خود اس کو جرمانہ کیا, تو چور ہے, چوری کے بنا پر گالی بھی دیا, سب کے سامنے مارا بھی ہے, پیسے بھی اس کو اٹھا, تو دوبارہ اس کو گورنر بننے کا کیوں, یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ دوبارہ اس کو گورنر بنانے کے کیوں آفر کر رہے ہو؟
جب تیرے یا تو پہلے تم نے جھوٹ بولا، یہ پیسے بھی تم نے واپس کرنا، بھی پیسے بھی واپس نہیں کیے نا اس کے، ایک دفعہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے تو نے بھی جرمانہ کیا، اب کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ گورنر بنانے کے چکر میں ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو آفر کر رہا ہو۔ پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو بولا عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، آپ کسی کو کافر کہہ دیں نا کسی بھی وجہ سے، آپ اس کو کافر کہہ دیں، یا آپ کافر ہیں یا وہ یہ قیود جو آپ لگا رہے ہیں نا، وہ حدیث میں یہ قیود نہیں ہے، حدیث مطلق ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلمان کو وہ یا واقعاً کافر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو کافر کہہ دیں، آپ دونوں میں سے ایک کافر ہے، یا آپ خود کافر ہیں یا وہ کافر ہے، چاہے آپ علم سے کہہ دیں، چاہے جہل سے کہہ دیں، چاہے جان کے کہہ دیں، نہ جان کے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، یہ شروط قیود آپ لگا رہے ہیں وہ کیونکہ ہم پھنس گئے، وہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث سب ایک مطلق منٹ، ہے، آپ کارنر میں پھنس گئے ہیں عمر کی جان بچانے کے لیے اور ابو ہریرہ کی جان بچانے کے لیے، اب یہ جو تعویلات لے کے آ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس طرح ہے کہ اگر علم کی وجہ سے، وہ کس حدیث میں لکھا ہے بھائی کہ اگر علم کی وجہ سے تکفیر کر دے تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے؟ بول سکتا ہوں میں؟ ہاں بول سکتے ہیں، پہلے تو آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ تو عالم ہے نا، کہ وہ چور آپ اس حدیثوں پر وہ ان کی چوری ثابت ہے یا نہیں، کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ بتا دیں، پھر اس کے مطابق میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو عمر صاحب نے جب اس پہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے اٹھایا نا، وہ گالی بھی دیا، گالی تو ثابت ہے، سباء المسلم فسوق، میں نے وہ تو دکھا دی، وہ ظالم ہونا فاسق ہونا یہ تو ثابت ہو گیا نا، اس کو گالی دیا۔ اچھا وہ چھوڑ ابو دیں، میں ہریرہ، کہہ رہا ہوں کہ وہ چور ہے یا نہیں۔ آپ مجھے بتانا چور ہے یا نہیں ابو ہریرہ؟ میں کہہ جو رہا ہوں مجھے نہیں علم، آپ بتا دیں، آپ کو بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھ بھائی، یا اگر چور ہے ابو ہریرہ، ٹھیک ہے نا، عمر سچا ہے، اس نے چوری کیا، یعنی جو پیسے اٹھائے عمر سچ پہ تھا، عمر ظالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چور سے آپ احادیث لیں، سب صحابی، آپ کو پتہ ہے کہ بخاری مسلم میں سب سے زیادہ احادیث کس کی؟ ابو ہریرہ کی، سب سے زیادہ، یعنی آپ کا مذہب کا دار و مدار ایک ایسے شخص پر ہے جو چور تھا، بیت المال میں خائن تھا، تو وہ اس کی بہت بڑی جرح ہے، اس کے کوئی حدیث نہیں لے سکتے، آپ کے سب احادیث باطل ہیں، آپ کا علم حدیثی باطل، ایک پہلی بات۔ اگر وہ چور نہیں ہے تو اس سے جو پیسے اٹھائیں یہ بھی باطل ہے نا، آپ اس اگر لگے ہیں، میرا مظلوم خیال ہے آدمی، آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ چور تھے یا نہیں تھے، دیکھیں آپ کو خود بھی نہیں نہ پتا اس بات کا، یا چور تھا یا نہیں تھا نا، اگر آپ کو بھی نہیں معلوم کہ چور تھا نا، پھر بھی آپ کو نہیں پتا، یہ تو بتائیں نا، پھر میں اپنی بات شروع کروں، یا بات کچھ کر رہا ہوں، آپ کچھ جواب دے رہے ہیں، مجھے دیکھیں بتائیں، جو اگر عمر آپ کو نے نہیں پتا پھر میں اپنی شروع کر اہل لیتا بیت ہوں۔ علیہ السلام کے احادیث میں اس مسئلے کے متعلق یہ تھا نا، اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عمر نے جو طریقہ شروع کیا کہ اس کے جتنے گورنر تھے اس کے ساتھ اس نے یہی کیا کہ اپنے گورنروں کے آدھا مال وہ اٹھا لیتا تھا، گورنر اس کے آتے تھے نا، کہتے تھے تم نے پیسے چوری کیے، اس کو پکڑ کے اس کا آدھا مال اٹھا لے، تو امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ یہ اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے، یا یہ واقعاً چور ہیں یا چور نہیں ہیں، اگر چور ہیں تو اس کے لیے شہود کی ضرورت ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو چور کہہ دیں، اس کے لیے شاہد کی ضرورت ہے، شاہد لے کے آؤ کہ بھائی چور ہے، اگر چور ہے تو پھر پورا مال واپس لینا ہے، آدھا چلیں مال ٹھیک لینا، ہے، یہ آپ سن لیں، پھر حسن ہاتھ بھی بھائی، کاٹنا ہوگا، سن لیں میرے بھائی، سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب، پھر ہاتھ بھی آپ کاٹنا تکرار ہوگا، کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر لی ہیں، نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ وہ چور تھا یا نہیں تھا، اس کا جواب دے رہا ہوں نا، مجھے آپ بات کو کرنے دو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ واقعاً چور ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹنا ہوگا اور پورا مال لینا ہوگا، اگر چور نہیں ہے تو آدھا مال لینا بھی ظلم ہے ان پر، اور پھر دوبارہ ان کو گورنر بننے کا آفر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ واقعاً چور تھا یا نہیں تھا، بہرحال چور تھا یا نہیں تھا، ہر حالت میں ابو بکر عمر پہ متعدد تون، یہاں پہ متعدد عیوب یہاں پہ لاگو ہیں، صحیح ہے، اب میں کر لوں بات؟ بسم اللہ۔ جی، آپ نے کہا اگر چور تھا تو ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کاٹے، جی، شاہد اس کا پہلے جواب شاہد یہ لانا ہے، چاہیے، انہوں نے، شاہد لانا چاہیے تھا اس کو، چوری بغیر وہ چھوڑ شہود کے دیں، ثابت میری نہیں بات ہوتا، ہونے دینا، اگر چور بھی ہے نا، میں اگر بات کر لوں، چور بھی ہے، چور سے بلا شاہد کے بغیر آپ نہیں ایسے ہی نہیں کہہ سکے چور ہے میں اس کا مال اٹھا رہا ہوں، اس کے لیے شاہد کی ضرورت ہے، شاہد ہوگا تو چوری ثابت ہوگی، وہی لواقن وہ بھی چور بھی ہو نا، تو اس طرح ایسے ہی کہہ دینے سے وہ چور نہیں بنتا، آپ مال نہیں اٹھا سکتے، اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتے، بغیر شاہد کے اس نے اس کو تکفیر بھی کیا، چور بھی بولے، پیسے بھی اٹھائیں اس کے، بولیں، سنیں گے اب آپ؟ ہاں بسم اللہ۔
जी। आपने पहली बात तो कही कि अगर वो चोर नहीं था तो उन पे ज़ुल्म हुआ, ठीक है? ऐसे भी हत्या लिए। यानी ये जो ज़ुल्म था इसकी इनकी जो थी एक हिसाब से दिल से बुग़्ज़ वो निकल गया, ये उससे साबित होता है जो हज़रत अबू हुरैरा ने दुआ कर दी। उन्होंने एक बंदे के लिए मग़फ़िरत की उससे क्या दुआ जो फर्क पड़ता कर है? दी, तो आपका आगे उससे क्या फर्क पड़ता है? ओ मेरे भाई बात सुन लें सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी बारी में बोल रहे हैं। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा, आपने पहली बात तो की कि जी वो तो उस तरह से उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ कर ली, यानी वो उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं जिसे उन्होंने माफ़ नहीं किया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जब उनसे लड़ाई थी ना बनु उमय्या से, तो उन्होंने तो कुनूत नाज़िला पढ़ी थी और ये भी कुनूत नाज़िला पढ़ सकते थे, ये तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। ये सबूत है इस चीज़ का कि उनको कोई उनसे एतराज़ नहीं था। पॉइंट नंबर 1 और भाई उसका रसूल आगे से सल्लल्लाहु अलैहि आपका वसल्लम, एतराज़ ही नहीं खत्म हो नहीं, जाता है। जो सब्र करो, आपने सब्र करें, पैगंबर का कौल मुकद्दम है या अबू हुरैरा का फ़ैल मुकद्दम है? पैगंबर का कौल ही बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और बदरी नबी सहाबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कह दे कि एक शख्स जब दूसरे को कहता है कि काफिर, वो खुद काफिर, इन दोनों में से एक काफिर है। आप कह रहे हैं कि दोनों इनमें तो से कोई मैंने सही काफिर नहीं है, क्योंकि अबू हुरैरा की तो मैं वजह क्या? उनकी इल्म की बुनियाद अबू हुरैरा का फैल, और भाई पैगंबर औला है, अबू हुरैरा औला है? तेरा नबी कौन है? पैगंबर की हदीस ला रहा हूँ सर, पैगंबर की और हदीस ला रहा जब हूँ। रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि एक शख्स जब दूसरे को कह दे काफिर, इन दोनों में से एक काफिर है, आप कह रहे हैं कि कोई काफिर नहीं है। दलील क्या? अबू हुरैरा। गुस्सा नहीं करना सर, हाँ बात भाई, सुनिए। उम्मती के ठंडे नहीं, रहें। गुस्सा नहीं। हसन भाई नहीं हसन भाई गुस्सा गुस्सा नहीं 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 करना। भाई, नहीं नहीं, ये बदतमीजी ना करें आप। देखें, ये गलत बात है, इस तरह की चालाकी अभी ये मैं अभी उम्र आपको कम हसन है। भाई कह रहे हैं, अभी बदतमीजी तो नहीं अभी ना है। अभी देखें ना, मैं गुस्सा ही नहीं कर रहा। जब इस तरह की चालाकियां कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये अभी आपको नहीं सजता इस तरह की बातें। अभी सुन लें, अभी अभी अबू हुरैरा आपका नबी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नबी है? मैं अबू हुरैरा की हदीस नहीं पेश कर रहा, नबी अलैहि सलाम की हदीस पेश कर रहा हूँ। नहीं कर रहे आप अबू हुरैरा के कौल को क्यों नहीं नबी कर रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पे हुज्जत ला रहे हैं। आप ऐसे तकफीरी आप कर रहे हैं सीधी-सीधी। आप मुझे कह रहे हैं कि आप पैगंबर ने उमर और तकफीर कर दिया। अबू हुरैरा के आप तकफीर कर रहे हैं, हदीस निकल जो रही है, आप बीच की राह निकाल लें कि जब आगे आके कोई अपनी इल्म की बुनियाद पे किसी को काफिर कह दे तो वो काफिर नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और किसने फरमाया? कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाओ, ने फरमाया कि बदरी दिखाओ वो हदीस दोबारा पढ़ो। बिलमफ़हूम बिलमफ़हूम और सर बिलमफ़हूम पढ़ो बात को वो समझें। दोबारा पढ़ो, उसमें आपने कहाँ पहले लिखा तो है। माना नहीं आपने पहले तो माना नहीं, अब आप कह रहे हैं हदीस दिखाओ। अब मान जाएँगे तो मैं दिखा देता हूँ। वो कोई हदीस नहीं है भाई, देखें इनका, ये अभी पंस गए हैं, तो अभी मजबूरी में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजीद बुहतान डाल रहे हैं कि उन्होंने फरमाया है कि अगर बुहतान नहीं कोई मैं लगा रहा। अपनी इल्म के बिना पर किसी की तकफीर करे, अब भाई चोरी को, इसमें इल्म की बात ही नहीं है, चोरी कुफर नहीं है भाई। कोई चोरी करे तो उससे काफिर नहीं बनता वो। और भाई इस वो हदीस दिखाओ कि पैगंबर ने कहा हो कि अगर इल्म के बिना पर तकफीर करे तो कोई बात नहीं है, उसकी इजाजत है। काफ़िर का मतलब है इनकार करना। वो ये समझे थे कि इन्होंने रसूलुल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया, तो उस बिना पर उन्होंने ये फतवा दिया है। आप किस हदीस तरह दिखाओ। कह सकते हो कि उन्होंने काफ़िर का मतलब यही निकाला कि अल्लाह और उसका अब रसूल का पंस गए ना, इनकार करना। अब जब पंस गए पंस ना, नहीं गए, आप हदीस ही नहीं मान रहे। हाँ अब आप रुजू नहीं नावल, कर रहे। वो नावल लिखना शुरू कर दो भाई। नावल मैंने लिखते हैं ना, मैंने मुस्लिम से दोनों को नावल, उस तरह होगा। वो हदीस दिखाओ, नस दिखाओ कि उसमें कहाँ सर लिखा मैंने है। मुस्लिम 6401 दोबारा खोल लें, आपके पास ही पड़ी है, दोबारा खोल लें। आप पढ़ो लो, मैंने तो खोल लिया, उसमें कोई नहीं ऐसी अपनी बात आप थी नहीं। खोलेंगे, अपनी आप खोलेंगे सर, मुझे पता है। नहीं, ये सिक्स लें जीरो फोर माशाल्लाह। जीरो वन मैंने खोल दिया था, आपने देखा है, हाँ जी, उसमें वो आपकी हदीस 6401 नहीं है। आप पढ़ो, उसका मतन तो पढ़ो ना, खोल उसमें लेना, क्या लोगों लिखा को है। पता लग जाएगा है कि नहीं। वो एक आप दफा खोलें मैंने हसन खोल भाई। दिया भाई, वो एक दफा खोल दिया था ना भाई। अरे उसमें क्या लिखा, आप पढ़े हदीस, पढ़े तो उसमें उसमें क्या लिखा निकल है। आया ना कि उन्होंने हजरत उमर ने एक सहाबी को कह दिया मुनाफिक, और आप ने फरमाया कि ये मुनाफिक नहीं है। यानी उन्होंने हजरत उमर पे भी फतवा नहीं लगाया कि तू काफिर हो गया। आप खुद मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि तू हदीस का इनकार कर रहा है। आप खुद मौजूद है, उन्होंने नहीं तो फतवा उसको लगाया काफिर मुनाफिक हो गया, बोला आप है, फतवा लगा रहे हैं कि उमर काफिर हो गया। तो उसको मुनाफिक नबी बोला। अलैहिस्सलाम ने फतवा नहीं लगाया। मतन पढ़ो ना, हदीस की मतन पढ़ो, ताकि हम समझे किस हदीस की बात करें। मतन दोबारा पढ़ो आराम से, एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ो। शुरू से पढ़ूं? पढ़ो।
جی، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر بن قدر، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم اور ابن عمر نے حدیث بیان کی۔ الفاظ عمر کے ہیں۔ اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، دوسروں نے کہا ہمیں سفیان بن عینیہ نے عمر کوئی سے نہیں۔ حدیث بیان کی، انہوں نے حسن بن محمد سے حدیث کی، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے، جو علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے۔ لیں جی، آپ کا بھی حل ہو گیا تھوڑا سا مسئلہ، اب ہمارا بھی خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقدار رضی اللہ عنہ کو روضہ خاک مقام پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے یہاں سے خط ہے، وہ اس سے لے آؤ۔ ہم گھوڑے دراتے ہوئے چلے، یعنی حضرت علی۔ اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو۔ جی ایک منٹ۔ وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ خط نکالیے، ہم تجھ سے نکلوائیں۔ بس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا، ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں لکھا تھا حاتم بن ابی بلتع، یہ صحابی کا نام ہے، کی طرف سے مکہ کے بعض مشرکین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا، یعنی اس نے کیا کر دی، جاسوسی کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتم تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے، میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا، یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی ان کا کوئی کام ایسا کر دوں جس سے میرے اہل و عیال والوں کا بچاؤ کریں گے، اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا، انہوں نے یہ بات خود کر دیا ادھر، یا میں مرتد ہو گیا اور نامسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے، اور حضرت عمر نے ان سے پہلے کہہ دیا کہ جی میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدر کا صحابی ہے، بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کو جانتا اور فرمایا کہ تم جو چاہو مال کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ حضرت عمر نے اس موقع پر فتویٰ نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ اے عمر تو کافر ہو گیا ہے، تو نے ایک مسلم کو کافر کہہ دیا ہے، اور آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ علم کی بنیاد پہ وہ اپنے کہہ رہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، مگر آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں، تو گزارش ہی ہے آپ سے بس اور بھائی آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس ملازہ حدیث میں فرما کوئی لیں۔ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کرے علم کے بنا پر تو وہ اس کی چوٹ ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا۔ آپ نے سب کا ٹائم لے لیا، اس میں کہاں لکھا ہے اس حدیث میں داؤد؟ آپ بالمفہوم بات کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو او پتا تھا کہ بھائی یہ وہ اپنے ایک آدمی علم کی تھا، بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے۔ آدمی ہے، اس نے کفار کو مکے کے مدینے کے احوال اس نے جاسوسی کے خط بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مرتد نہیں ہوں، یہ میرے کچھ دوستی ہیں مکے والوں، اس میں نے مجبوری میں یہ خط لکھا ہے، جی اس نے معذرت کی۔ عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، مجھے قتل کرنے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو، میں نے تمہیں مغفرت کر دی، تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس میں آپ کی وہ والی بات کہاں ہے اس حدیث میں؟ تو دیکھو بھائی، جھوٹ پیغمبر سے جھوٹ، اب ایک منٹ داؤد، ابھی تم چھوٹے ہو نا، ابھی سے تم شروع ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دینا، حدیث میں جھوٹ بولنا، یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دوسرے وہ آپ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے اس کی تکفیر بھی نہیں کی کہ کوئی کہہ دے یہ کافر ہو گیا، کیا آپ کہتے ہیں کہ بھائی علم کی وجہ سے کسی نے لیکن آپ تکفیر میری کیا؟ تکفیر کر رہے ہیں، آپ میری تکفیر کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کی کہاں تکفیر کیا؟ بھائی آپ سن ہی نہیں رہے، میں کیا عرض کروں؟ آپ نے کہا کہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور آپ نے پوچھا وہ کہ اس میں حدیث وہ الفاظ کہاں پہ ہے، وہ تو حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دیتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے،
آپ نے جھوٹ بولا ہمارے نا, سینے میں ہے, لیکن آپ نے جب بار میں بار حدیث کہا سنا ہے رہا ہوں کہ تو آپ نے نہیں سن بار رہے. بار کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص علم کے ساتھ اگر دوسرے کی تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے, غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے. ہاں تو وہ بالمفہوم کہاں ہے بات اس ہو حدیث رہی ہے, میں؟ تکفیر ہو رہی ہے. جب بتاتا ہوں, رکیں ذرا. یا رسول اللہ وہ آپ اس حدیث میں چھوڑیے نہیں اس ہے. منافق کا, لکھا ہے اس منافق کی میں گردن مار دوں. ہاں منافق تو کافروں سے نیچا درجہ ہے, کافروں سے پھر نچلا درجہ ہے. منافق کی میں گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکے, اسے یہ نہیں کہا عمر تو خود کافر اس ہو میں گیا کوئی چل. ایسی بات نہیں ہے, آپ صلی اس اللہ میں علیہ وسلم نے یہ نہیں ٹھیک ہے, فرمایا. اس نے, میں نے عرض کیا نا, عمر نے منافق کہا کی کہ بات میں آ اس گئی حسن منافق بھائی, کا منافق گردن, کی بات آ گئی ہے. بڑے چالاکی کر رہا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کر دے علم کے ساتھ اور اس کی غلطی ہو تو اس کی معافی ہے. اس میں یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کیوں جھوٹی بات نسبت دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ نسبت تو اس نہیں دے رہا منافق آپ کا بالمفہوم. چلیں بالمفہوم, میں نہیں وہ کرتا, آپ مفہوم ہی اس کا نہیں ہے, اس مفہوم میں نکال دیں. اس کا مفہوم ہی نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ آپ رہے ہیں. نکال دیں سر, آپ کیا نکال دیں, نکالوں؟ آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, ہاں, آپ اس کا ماشاء اللہ. مفہوم نکال لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ داؤد, حضرت عمر نے داؤد, انہیں کیوں منافق کہا, دیکھو کیوں بھائی, کہا؟ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. سچ بول کے آپ ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے. ابھی سے شروع ہو گیا نا, کسی نے سچ سکھا بول دیا کے کر رہا ہوں. سچ بول کے, وہ کبھی پیغمبر پہ جھوٹی نسبت, کبھی حقائق کا انکار, صحیح حدیث کا انکار. جو سچ بول کے نا, دیکھ رہے یہ ہوں گے کہاں نا انہیں لکھا ہے؟ پتا لگ رہا ہوگا کون جھوٹی چلا نسبت کر رہا ہے. اب اپنے ابا جان کو بلاؤ نا, سامنے بٹھاؤ جس نے آپ کو سکھایا. اس کو بلائیں. میرا کیمرہ نہیں بیک چل رہا, نہیں تو میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں. میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں. وہ حدیث میں نے پڑھ لیا نا آپ کے سامنے, میں نے حدیث پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے پڑھی ہے نا, آپ اس طرح کیمرے کی طرف کریں نا تاکہ ناظرین دیکھ بھی لیں. لکھا ہوا منافق کا لفظ لکھا, لیکن آپ نہیں مان رہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے, میں نے نہیں کہا کہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ اس میں منافق کا لفظ لکھا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہاں جی, دوسرے شخص کی تکفیر کرتا ہے اور وہ غلطی سے تکفیر کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. یہ نہیں لکھا اس میں, آپ خود کہہ رہے ہو. مفہوم آپ نکال آپ دیں. یہ آپ بنا رہے ہو, مفہوم ہے آپ نہیں. نکال دیں. اس میں یہ آپ مفہوم ہی مفہوم نہیں ہے, نکال دیں. اس میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے بیٹے. آپ نکال دیں, کیا نکلتا ہے؟ اوکے, تھینک. یہ مفہوم نہیں ہے اس میں کیا نکال دوں؟ آپ نکال دیں نا حسن بھائی, ایسے نہ کریں. آپ نکال دیں, مفہوم نکال لیں. آپ اوکے داؤد ایسے نہ صاحب, کریں. ابھی آپ جا کے سو جاؤ. آپ نکال لیں. ہاں, ابھی آپ کو یہ دیکھا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سو جائیں. بھائی آپ وہ حدیث میں آپ دکھائیں نا آپ نکال لیں نا مفہوم. اچھا, مجھے بات کرنے تو دیکھیں, یہ حدیث کہ ایک شخص جی, دوسرے کی تکفیر کرتا ہے, اس میں سے دوسرے ایک کافر ہے, یہ مطلق ہے, اس میں کسی قسم کا قید نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ قید ہے کہ اگر علم کے ساتھ تکفیر کرے تو اس کی معافی ہے. یہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا مسلم والی, اس میں وہ بات نہیں ہے. آپ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دے رہے ہیں, اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے. منافق لفظ آ گیا, منافق کا لفظ آ گیا. میں کوئی جھوٹی بات نہیں منسوخ کر رہا. منافق کا لفظ آ گیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے بھائی. منافق کا لفظ بہت جگہ ہے, جہاں بھی منافق نظر آیا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کی تکفیر, آپ ایک خاص جملہ کہہ رہے ہیں, آپ دوسرے کی تکفیر کریں علم کے ساتھ تو آپ کو چھوٹ ہے بھائی, وہ آپ کو چھوٹ ہے. اگر غلطی ہو گئی تو آپ کافر نہیں, وہ نہیں ہے اس میں. پھر عمر نے جو تکفیر کیا وہ علم کے ساتھ نہیں ہے, اس میں کیا علم ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس نے چوری کیا. ابو ہریرہ نے اگر چوری کیا ہے تو اسے وہ کافر نہیں بنتا بھائی, چور کافر نہیں ہوتا. عمر نے تکفیر کیا, علم کہاں علم ہے اس میں؟ علم ہی نہیں ہے اس میں, ہر لحاظ سے آپ کا استدلال باطل ہے. ناظرین, آخر ہی کار حسن علیاری صاحب نے اس چھوٹے سے بچے سے معافی مانگ لیا. تو سب جھوٹ پر مبنی بیان تھا حسن علیاری کا. تو یہ تمام جتنے میرے ویورز ہیں, جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کریں. چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے.